نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے متعلق شرعی مسائل اور احکام عرض کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ آج بھی اسی سے متعلق انشاءاللہ کچھ اہم اور ضروری اور بنیادی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ یہ ہے اہم سوال ہمارا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ تو بات طے ہے کہ ہر امیر و غریب پر قربانی نہیں ہے، کہ بلکہ اس کے لیے شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں، کوئی طریقہ کار وضع کیا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں اور وہ طریقہ کار کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں، تو اس کے متعلق انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ یاد رکھیں، قربانی ایسے بندے پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب کا مالک ہے، اس پر ہوگی۔ غریب آدمی پر قربانی نہیں۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا ثواب ہے اور اس کے لیے یعنی اس کی اپنی قربانی ہے، لیکن بہرحال اس پہ واجب نہیں ہے، شرعاً اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب صاحب نصاب کون ہے؟ یاد رکھیں، صاحب نصاب وہ آدمی ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنا ہی مال تجارت، اتنا ہی نقدی کی شکل میں موجود ہو، یا اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو جو ان میں سے کسی ایک کی، سونے کی یا چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، تو بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یاد رکھیں، قربانی میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ مال جانوروں پر بھی ہوتی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور جو مال ہے ان پر نہیں ہوتی۔ سامان ضرورت سے زائد بھی کیوں نہ ہو، بھلے ہی لاکھوں کروڑوں کا ہو، پڑا ہو، لیکن وہ سامان کی شکل میں آپ اس کی تجارت وغیرہ نہیں کرتے تو آپ پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن قربانی کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ قربانی میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ بھی شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کی جو اماؤنٹ اور جو مالیت ہے وہ بھی اس میں گنی جائے گی۔ ہمارے یہاں خواتین کے بہت سے ایسے سامان جو سالہ سال پڑے رہتے ہیں اور استعمال میں نہیں آتے، بہت سے کپڑے، بہت سے برتن، بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی قربانی کے اندر گنی جائیں گی، ان کی مالیت بھی شمار کی جائے گی۔ اگر وہ اکیلے یا وہ کسی اور مالیت کے ساتھ مل کر کے بھی نصاب کو یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ باقی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے وہ آپ بازار سے ریٹ معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ روزانہ کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو کوئی ایک ریٹ بتانا غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کا ریٹ چاندی کا بازار سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اور دوسرا اہم نقطہ قربانی اور زکوٰۃ میں جو فرق ہے، یاد رکھیں، زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، یعنی آپ جب مالک بنتے ہیں نصاب کے، آپ کے پاس مال آتا ہے تو اس کے 1 سال بعد آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے، اس سے پہلے نہیں، بھلے آپ کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس میں جو ہے آپ پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر عید کے دنوں میں بھی، جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں جو قربانی کے دن ہیں، اگر ان میں کسی وقت بھی آپ کے پاس اتنا مال آ جائے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بنتے ہیں، تو بھی آپ کو اس کی قربانی کرنی پڑے گی اور آپ کے اوپر قربانی جو ہے لازم ہو جائے گی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں 2 لحاظ سے فرق یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہاں ضرورت سے زائد سامان نہیں گنا جاتا، یہاں اس کو گنا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں۔